Assalamu alaikum. Welcome to lab number 4. In this lab you will learn about the basic networking commands جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گی کہ بیسک انفارمیشن گیدر کر سکیں جیسے کہ ہوسٹ نیم، میک ایڈریس یا آئی پی ایڈریس. تو سب سے پہلے میک شور کر لیں کہ آپ نیٹ ورک سے کنیکٹ ہیں. دوسرا یہ کہ پھر کمانڈ پرومپٹ اوپن کر لیں. کمانڈ پرومپٹ اوپن کرنے کے مختلف طریقے ہیں. آپ رن میں جا کے اگر سی ایم ڈی لکھ دیں گے تو بھی جو ہے وہ آپ کی کمانڈ پرومپٹ اوپن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ مختلف کمانڈس اس میں لکھ سکتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے آئی پی کانفیگریشن کی کمانڈ ہے. آئی پی کانفیگریشن آپ کو بیسک انفارمیشن دیتی ہے. لیٹ سپوز کہ میک ایڈریس کیا ہے، آئی پی ایڈریس کیا ہے، سب نیٹ ماسک کیا ہے، ڈیفالٹ گیٹ وے کیا ہے. پچھلی لیب کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو تین انفارمیشنس ہیں یہ بہت کروشل ہوتی ہیں ریگارڈنگ دا کنفیگریشن آف اے کمپیوٹر. اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو نیٹ ورک پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آئی پی ایڈریس اور سب نیٹ ماسک دیں گے. اگر انٹرنیٹ پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفالٹ گیٹ وے بھی دیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ لکھیں گے آئی پی کانفگ اور آپ کے پاس یہ انفارمیشن آ جائے گی کہ آپ کی آئی پی ایڈریس کیا ہے، سب نیٹ ماسک کیا ہے اور ڈیفالٹ گیٹ وے کیا ہے. ڈیفالٹ گیٹ وے سے مراد آپ کے راؤٹر کی پورٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کو اس نیٹ ورک سے باہر نکال سکتی ہے. تو پہلا کام آپ کا کیا ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن گیدر کریں گے. اپنی آئی پی ایڈریس دیکھیں گے، سب نیٹ ماسک دیکھیں گے، ڈیفالٹ گیٹ وے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے نیٹ ورک پہ مختلف کمپیوٹرز کنیکٹ ہیں تو ان کی آئی پی ایڈریس بھی دیکھیں گے، ان کا گیٹ وے بھی دیکھیں گے اور سملیرٹی فاؤنڈ کریں گے. پوائنٹ از دیٹ کہ اگر دو کمپیوٹرز ایک ہی نیٹ ورک پہ موجود ہیں، ایون آپ کے راؤٹر کی پورٹ اور آپ جو ہیں آپ کی آئی پی وہ ایک ہی نیٹ ورک پہ موجود ہے، تو دونوں کی اب آپ دیکھیں گے کہ ڈیفالٹ گیٹ وے اور آپ کی آئی پی کا جو نیٹ ورک پورشن ہے وہ سیم ہے. نیٹ ورک پورشن سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ کلاسز کی آئی پیز کی کلاسز ہوتی ہیں اے بی اور سی. تو لیٹ سپوز یہ 192 والی آئی پی ہے. 192 آئی پی کا مطلب کیا ہے کہ یہ کلاس سی کی آئی پی ہے اور کلاس سی کی آئی پی جو ہوتی ہے وہ اس میں شروع کے جو تین ہیں وہ آپ کے شروع کے تین آکٹیٹ جو ہیں وہ آپ کے نیٹ ورک کا پورشن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آئی پی کانفگ کے ساتھ اگر آپ آل لگا دیں گے تو آپ کو مزید انفارمیشن مل جائے گی، ڈیٹیل انفارمیشن مل جائے گی جیسے کہ ڈی این ایس سرور انیبل ہے نہیں ہے، ڈی ایچ سی پی انیبل ہے نہیں ہے، اور ان کی آئی پیز بھی مل جائے گی. یعنی کہ مختلف سرورز جو ہیں جو بیسک سرورز ہوتے ہیں ان کی آئی پیز اور ان کے متعلق انفارمیشن بھی مل جائے گی. ڈی این ایس سرور کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نیم لکھ رہے ہیں facebook.com براؤزر میں تو وہ اس کے اگینسٹ اس کی آئی پی تلاش کرے گا اور پھر اس ویب سائٹ کو اوپن کروائے گا. ڈی ایچ سی پی سرور کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ دونوں فیچرز راؤٹر پہ انیبل ہوتے ہیں اور ڈی ایچ سی پی سرور کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کو آئی پی دینا جیسے ہی آپ کا کمپیوٹر آن ہو جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم کنفیگریشن کی تھی ٹی سی پی کی، تو میں نے کیا کیا تھا کہ مینولی آئی پیز دلوائی تھیں ٹی سی پی کی سیٹنگز میں جا کے، لیکن وہاں ایک آپشن تھا آٹومیٹکلی آپٹین کا. تو اگر آٹومیٹکلی آپٹین انیبل ہے تو پھر یہ رسپانسبلٹی راؤٹر کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی کمپیوٹر کو آئی پی دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کچھ بیسک سوال ہیں، یہ کر لیجئے گا. اس کے علاوہ لیب 5 ہے. لیب 5 جو ہے وہ کنٹینیوشن ہے لیب 4 کی، اور اس میں بھی ہم کچھ کمانڈ دیکھیں گے جیسے کہ پنگ. اب پنگ کمانڈ جو ہے وہ بیسیکلی کنیکٹیوٹی چیک کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز آپ کے کمپیوٹر میں کچھ نیٹ ورک کے حوالے سے ایشو آ رہا ہے اور نیٹ نہیں چل رہا، تو اب آپ 1 بائی 1 ٹربل شوٹنگ کریں گے. سب سے پہلے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو دیکھیں کہ آپ کا کمپیوٹر کنفیگر ہے، آپ اپنے کمپیوٹر کو پنگ کر سکتے ہیں. تو پچھلی لیب میں ہم نے اپنے کمپیوٹر کی آئی پی فائنڈ کی تھی، تو اگر آپ اس کو پنگ کر سکتے ہیں آپ لکھیں گے پنگ اور اپنی آئی پی ایڈریس، اور اگر رپلائی آنا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ آئی پی رسپونڈ کر رہی ہے اور یہ ریلائبل ہے، نیٹ ورک ریلائبل ہے. 32 بائٹ کا ایک پیکٹ بھیجتے ہیں اور 4 دفعہ ایک پیکٹ بھیجا جاتا ہے تاکہ ریلائبلٹی چیک کی جائے کہ کتنے پیکٹ سینڈ کیے اور کتنے ریسیو ہوئے، کتنی دیر میں ہوئے. یہ ساری انفارمیشن. ٹی ٹی ایل سے مراد ہوتا ہے ٹائم ٹو لیو. جب پیکٹ لیو کرتا ہے اپنی ہوسٹ کو تو اس کا کاؤنٹر اسٹارٹ ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. آفٹر سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم اگر رسپونڈ نہیں آ رہا ہوتا تو پھر وہ ٹائمر ایکسپائر ہو جاتا ہے اور ٹائم آؤٹ کا ایرر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ ڈفرینٹ آئی پیز کو پنگ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اپنے ڈیفالٹ گیٹ وے کی یا ڈی ایچ سی پی یا ڈی این ایس سرور کی آئی پی کو پنگ کر کے دیکھیں اور بتائیں کہ رسپونڈ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. اگر آپ کو اپنی آئی پی ایڈریس نہیں پتہ تو یا تو آئی پی کانفگ کر کے آپ پتہ کر لیں، یا پھر اگر آپ سمپل 127.0.0.1 کو پنگ کریں گے تو یہ بھی ایکویولنٹ ہے اپنی ہی آئی پی یا اپنے ہی نیٹورک انٹرفیس کارڈ کو پنگ کرنے کے مترادف. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ اپنی پورٹ کو اپنی آئی پی کو پنگ کریں. نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈیفالٹ گیٹ وے کو پنگ کریں. پھر تیسری کیا ہے کہ ڈی این ایس سرور کو پنگ کریں. یعنی کہ اگر یہ تینوں چیزیں آپ کو رسپونڈ کر رہی ہیں، اس کا مطلب بیسک نیٹورک کنیکٹیوٹی موجود ہے. پھر بھی اگر پرابلم ہے تو پھر وہ نیٹورک کے باہر پرابلم ہے، راؤٹر کے آؤٹ سائڈ. اسی طریقے سے آپ ہوسٹ کو بائی نیم بھی پنگ کر سکتی ہیں، اور یہ بہت کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت پرانا فیچر ہے، آج کل یوز نہیں ہو رہا اتنا، لیکن آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہوسٹ پتہ ہے. لیکن یہ کام کرے گا آپ کے اپنے لوکل لین کے اوپر. ٹھیک ہے. دو مختلف نیٹ ورک پہ موجود اگر کمپیوٹرس ہیں تو ان کو آئی پی کے ذریعے پنگ کیا جا سکتا ہے، ہوسٹ کے ذریعے نہیں. اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ ویب سائٹس کو پنگ کر سکتے ہیں. اس سے پنگ کرنے سے آپ کو کیا بات پتہ چلے گی، جیسے کہ انہوں نے سسکو کو پنگ کیا تو پنگنگ cisco.com کے بعد پھر ایک آئی پی آ جاتی ہے، یعنی کہ ڈی این ایس سرور صحیح کام کر رہا ہے. جیسے ہی آپ نے اس کو ایک نیم دیا تو اس نے اس نیم کو ریزالو کروا لیا اور آئی پی ایڈریس فائنڈ کر لی، اور پھر اب وہ آئی پی کو پنگ کر رہا ہے. اگر وہ یہ کام نہیں کر پاتا تو یہاں پہ ٹائم آؤٹ ہو جاتا، کیونکہ ہم نیم سے پنگ نہیں کر سکتے، ہم آئی پی ہی سے پنگ کریں گے. اچھا، یہ جو نیمز ہوتے ہیں cisco.com، ان کو فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم کہتے ہیں. تو ڈی این ایس کا کام ہوتا ہے کہ ان فلی کوالیفائڈ ڈومین نیمز کو ٹرانسفر کرنا، ریزالو کرانا پراپر آئی پی سے. کچھ ویب سائٹس جو ہیں وہ بلاک کر دیتی ہیں پنگ ریکویسٹ کو، جیسے مائکروسافٹ، تو آپ مائکروسافٹ کو پنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک کمانڈ ہے ٹریسرڈ کی، جو کہ پورا پاتھ بتاتی ہے فرام یور ہوسٹ ٹو دا ڈیسٹینیشن، کہ بیچ میں کون کون سے انٹرمیڈیٹ نوڈس آ رہی ہیں، ان کی کیا آئی پی ہیں، وہ کتنی دیر میں رسپونڈ کر رہی ہیں، جس سے آپ ایک کمپلیٹ ٹربل شوٹنگ کر سکتے ہیں. کہ لیٹ سپوز میں facebook.com نہیں کھول پا رہا، تو اگر میں لکھوں گا ٹریسرڈ facebook.com تو فیس بک تک جانے کے سارا راستہ جو ہے، جو اس میں جتنے بھی راؤٹرس آ رہے ہیں، ان سب کی آئی پیز، ان سب تک پہنچنے کا ٹائم وغیرہ یہ مجھے بتاتا جائے گا. اور جہاں سے رسپونڈ نہیں آ رہا ہوگا پھر یہ مجھے وہاں سے ٹائم آؤٹ دے دے گا. تو یہ سب سے پہلے کہاں جائے گا، اپنے راؤٹر کے پاس جائے گا، پھر وہ راؤٹر کسی راؤٹر سے کنیکٹ ہوگا اس کے پاس جائے گا، پھر آئی ایس پی کے پاس جائے گا، پھر ڈی این ایس سرور، اور پھر سو آن. تو اس طرح آپ یہ ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے آپ ڈفرینٹ آئی پیز کو اپنے ہی نیٹ ورک پہ ٹریس کر سکتے ہیں. ٹریسرڈ سے مراد کیا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کا پورا راؤٹ کو ٹریس کرنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون کون سی نوڈز ہیں بیچ میں جو آ رہی ہیں. تو یہاں پہ لیب ختم ہو جاتی ہے. کچھ کمانڈز ہیں جو میں نے نہیں کروائی ہیں، وہ آپ ایز اے ہوم ورک دے رہا ہوں. این ایس لک اپ، یعنی کہ ڈی این ایس لک اپ کرے گا آپ کو. آپ کا اگر ڈی این ایس انیبل ہے آپ کا راؤٹر، تو وہ آپ کو ڈی این ایس کی انفارمیشن دے گا، ایڈریسز وغیرہ کی. ٹھیک ہے. تو یہ سرچ کریں، ان کو ٹرائی کریں. ٹھیک ہے. اور کوئی کیوری ہو تو پھر وہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اللہ حافظ.